اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ہوں آپ کا میزبان حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت. ناظرین آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات مختلف شخصیات سے کرواتے ہیں. آج بھی ہمارے ساتھ دو معزز مہمان موجود ہیں جن کا میں آپ کو تعارف کراؤں اور انشاءاللہ پھر پروگرام کا آغاز بھی کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں خوبصورت انداز میں حضور کی ثنا کرنے کی سعادت حاصل فرماتے ہیں. کل بھی ہمارے ساتھ تھے, آج بھی ہمارے ساتھ ہیں. میری مراد محترم المقام جناب محمد اورنگزیب صاحب. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں حضرت؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا احسان, بہت شکریہ جی. آپ تشریف لاتے ہیں, اپنا قیمتی وقت عنایت فرماتے ہیں. اللہ پاک آپ کی آواز میں, سوز میں, کام میں, گھر میں برکتیں عطا فرمائے. اور ناظرین اورنگزیب بھائی کے ساتھ ایک اور ہماری نعت خواہ موجود ہے جن کا نام جو ہے رومان ہے اور وہ تعریف کرتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو میں ان سے ملاقات بھی کرواؤں گا اور ان سے کہوں گا کہ پروگرام کا آغاز انہی کی آواز میں ہم کرتے ہیں. آئیے ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. بہت بہت شکریہ آپ کی بھی تشریف آوری کا. پہلی مرتبہ نور ہدایت میں آپ تشریف لائی ہیں. آپ کے لیے دعا ہے اللہ پاک آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے. مختلف چینلز پر آپ نے مقابلوں میں بھی حصہ لیا ہے اور اس کے علاوہ کہیں پوزیشن, کہیں بچپن میں اسکول لیول میں کبھی پوزیشن بھی آئی؟ اسکولز اور کالجز میں سرٹیفکیٹس بھی ملے ہیں, پوزیشنز بھی ملی ہیں. ماشاءاللہ. بہت ساری چیزیں. یقیناً جب آپ کلاس میں جاتی, ابھی بھی اسکول لیول میں یا نہیں کالج میں سیکنڈ ایئر, اللہ اور برکت عطا فرمائے. جب آپ اسکول میں جاتی تھیں تو یقیناً جب بھی کوئی اسکول میں پریڈ, جب صبح اسمبلی ہوتی ہے اس میں کوئی نعت شریف پیش کرے, اسمبلی کروائے تو آپ ہی کرواتی تھیں؟ بلوایا جاتا تھا, رومان اسٹیج پہ آ جائیں بس تو پھر جانا پڑتا تھا. اور اسکول کی طرف سے کبھی مقابلے میں جانا ہوا؟ نہیں وہاں سے نہیں, وہاں سے کبھی بھی نہیں جانا ہوا. وہ بس اپنے جو کرواتے تھے کمپٹیشنز وغیرہ اس میں پوزیشنز لی ہیں میں نے. واہ بہت اچھی بات ہے. تو چلیں آپ ہی کی آواز سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. آپ سے گزارش نعت مصطفیٰ پیش فرمائیں. بھیک عطائے اب دکھا دو نا ایک بار آقا, اس گناہگار پر بھی کرم ہو, میرے آقا نگاہ کرم ہو. ماشاءاللہ میرے آقا نگاہ کرم ہو. خوبصورت انداز میں گم ہو کر حضور کی ثنا کر رہی تھی. اللہ پاک ان کی آواز میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. ناظرین اکرام میری یہ ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ جس کی آواز اچھی ہو, جس کے دل میں حضور کا عشق ہو, جو حضور کی نعت پڑھنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہو, میں ہمیشہ سے ان کو کوشش کرتا ہوں نور ہدایت کے اس پلیٹ فارم میں موقع دوں. اگر آپ میں سے بھی کوئی اچھا نعت پڑھنے والا ہے جو باقاعدہ نعت پڑھنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں, انشاءاللہ میں ان کو موقع یہاں فراہم کروں گا. میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ ہم آپ سے کوشش کریں گے ایک کلام اور سنیں. ہمارے ساتھ اورنگزیب بھائی بھی. اورنگزیب بھائی ربیع الاول شریف کی آمد اسٹارٹ ہو چکی ہے جی الحمدللہ. ربیع الاول شریف ہی میں اس وقت ہم موجود ہیں. اللہ پاک کہ پورا مہینہ ہمارے لیے برکتوں والا مہینہ, خوبصورت مہینہ ہمارے لیے بہت ہی برکتیں جو لے کر آیا ہے.
یہ خوشی کا مہینہ ہے, خوشی تو بنتی ہے جی, خوشی کیوں نہ بنے, سرکار کا ذکر ہے, سرکار کی آمد ہے, خوشی تو ظاہر سی باتیں بنتی ہے. تو ہم اورنگزیب بھائی یہ جو ایسا مہینہ ہے اس میں محافل کا سلسلہ ہوتا ہے, مصروفیات بڑھ جاتی ہیں, تو آپ کا بھی کچھ ایسا ہی سلسلہ ہے, مصروفیات بڑھ گئی ہیں یا محافل آپ بس ایک لمٹ ہوتی ہے 1 یا 2 اس سے زیادہ نہیں, کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ الحمدللہ آپ نے سوال کیا, ربیع الاول کے مہینے میں اور مطلب عام دنوں میں بڑا فرق ہو جاتا ہے. اس میں ایک دم جیسے ہی ربیع الاول شروع ہوتا ہے تو ہر طرف محافل کا انعقاد شروع ہو جاتا ہے, ہر طرف جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے اور ان کے نبی کے حمد ثنا کے لیے محفلیں سجائی جاتی ہیں. ظاہر بات ہے کہ مختلف دن ہوتے ہیں, ہر طرف محافل ہو رہی ہوتی ہیں, ٹی وی چینل وغیرہ پہ جانا بھی رہتا ہے ہر طرف, اور محافل بھی بڑھ جاتی ہیں, تو سب جگہ الحمدللہ جانا آنا رہتا ہے اور حمد ثنا جو ہے نا اس کا موقع ملتا ہے کرنے کا. ماشاءاللہ. اچھا, آپ کے جو پروگرامس ہوتے ہیں, پچھلے مرتبہ ہم نے دیکھا ہے لوگوں میں جذبہ تھا, جوش تھا, جنون تھا, تو امید ہے اس مرتبہ بھی ہوگا. مہنگائی تو ضرور ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے کچھ محافلوں میں کمی آئے گی یا یہ رجحان اور بڑھے گا؟ لگتا تو ہے کہ ایسا ہوگا, لیکن انشاءاللہ اللہ پاک کے کرم سے ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. جو جذبہ ہمارا ہے, جو جذبہ اصل میں ہمارا ہے الحمدللہ, ہماری اپنی محنت جتنی ہوں گی, جتنے لوگوں کے جذبات بنیں گے, اتنا محفلیں کریں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ, اور بہتر انداز میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے, اللہ پاک کے رسول کی تعریف کریں گے, حمد و ثنا کریں گے, محافلیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. امید یہی ہے, نیک امید ہے. جتنی مہنگائی بڑھ گئی نا, ہمارے نعت خواں حضرات نے بھی اپنے ایک سلسلے کو بڑھا دیا ہے جی. وہ ہو سکتا ہے اس بات کے بعد بہت سے نعت خواں ناراض ہوں, لیکن میں ناراضگی کے لیے تو نہیں کر رہا. ہمارے نعت خواں حضرات کو بھی چاہیے, مجھ سے بہت سے لوگ رابطہ کرتے ہیں, یار محفل کرانی ہے, اتنا خرچہ, یہ ہے وہ ہے فلاں فلاں, تو میں ان کو کہتا ہوں یار یا تو پھر کسی کو بلائیں نا آپ, اگر نہیں بلائیں گے تب بھی آپ کی محفل ہو جائے گی. گھر میں مختصر سا اہتمام کریں, دعا کریں, نعت پڑھیں, بچے سے پڑھائیں, خود پڑھیں, آنکھیں بند کر کے پڑھیں, کمرہ بند کر کے پڑھیں, اللہ کرے ایک لفظ بھی قبول ہو جائے تو یقین جانیے ہزاروں سال کی محافل کا ثواب نہیں ملے گا جو ایک لفظ قبول ہونے کا ملے گا. یہ علماء کرام کہتے ہیں, علماء کرام فرماتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. اگر آپ کو کروانی بھی ہے تو کسی ایسے نعت خواں کو بلائیں جو ڈیمانڈ نہ کرے. جو ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ مناسب بات نہیں ہے, مناسب ہے بھی نہیں. سرکار کی نعت کی ڈیمانڈ کی جائے, لیکن ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے, مہنگائی ہے, اگر کوئی آتا ہے اس کی پیٹرول کا اخراجات ہیں, بہت سی چیزیں, لیکن کوئی ہوائی جہاز کے مانگے, آنا اس نے کراچی میں ہی ہے لیکن ریٹ اس کے ہوائی جہاز کے سے بھی زیادہ ہوں, تو یہ وہ بھی زیادتی کرتا ہے. ان کو بھی چاہیے, گاڑی ہے تو گاڑی کے پیٹرول فیول کے مطابق ڈیمانڈ کرے, اگر بائک ہے تو اس کے مطابق کرے, اگر کچھ بھی نہیں ہے تو اس کے مطابق کریں. کیونکہ آپ نے مختلف جو آج کل ہماری کمپنیز ہیں, مختلف کمپنیاں ان کی گاڑیاں چلتی ہیں, تو اس میں سفر کرے گا تو ظاہر ہے رینٹ زیادہ ہوگا. یہ باتیں ہر کوئی نہیں کرتا, نہ ہی کسی کو الاؤ ہوتا ہے. ہمیں یہ اسٹیج ملا ہے, یہ پلیٹ فارم ملا ہے, یہی تو وینس ٹی وی کی خصوصیت ہے, خاصیت ہے کہ یہاں آپ ہر طرح کی بات لمٹ میں رہ کر سکتے ہیں. اور یہ میرا اسٹیج ہے, نور ہدایت, میں یہ پروگرام کر رہا ہوں. کسی کو اعتراض ہوتا ہے تو وہ ہو, اعتراض کرے, مجھے اس کے اعتراض کی پرواہ نہیں. لیکن جو سچ ہے وہ سچ ہے کہ ہمیں خود جو ہے اپنی گریبان میں جھانکنا ہے. میں سنی ہوں, میں نے نعت خوانی کرنی ہے, میں نے تلاوت کرنی ہے, میں نے حمد پڑھنی ہے, تو مجھے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے, میں اگر اپنے گھر میں محفل کرانے کا سوچ رہا ہوں تو ایک غریب ہے وہ بھی تو سوچ رہا ہوگا. وہ بولے گا حامد رضا کو بلاؤں گا تو وہ مجھ سے ڈیمانڈ کرے گا, میں کہاں سے دوں اس کو. تو حامد کو بھی چاہیے کہ حامد لمٹ میں رہ کر ان سے بات کرے. حامد ان سے کہے یار آپ محفل کرائیں, انشاءاللہ ہم وقت سے پہلے حاضر ہو جائیں گے. یقین جانیے اس کا دل اتنا بڑا ہوگا اور وہ ہر سال محفل کرائے گا. اس ٹرینڈ کو بڑھائیے, کوشش کیجیے گھر گھر میں سرکار کا ذکر ہو. اور اورنگزیب بھائی آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں, بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ جتنی آسانیاں ہم پیدا کر سکیں اتنی آسانیاں پیدا کریں ذکر کرنے کے لیے, محفل کرنے کے لیے, اور کام کو آسان کریں. اور ایک مطلب امیر آدمی کے ساتھ ساتھ ایک غریب آدمی بھی, جیسے آپ نے فرمایا, کہ اپنے گھر میں محفل کر سکے, آسان کر سکے, دین پر عمل کرنا آسان ہو سکے, محفل کرنا آسان ہو سکے, ذکر کرنا آسان ہو سکے. بالکل جی, بہت بہت شکریہ جی. تو میں گزارش کروں گا اورنگزیب بھائی سے کہ اورنگزیب بھائی آپ کی آواز ہو اور ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا و سنت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. جزاک اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. وہ اٹھا خاک بطحا سے سعادت کا امین ہو کر, علم بردار حق بن کر,
سپہ سالار بن کے واہ واہ دین ہو کر سبحان اللہ عرب کے واسطے رحمت، عجم کے واسطے رحمت، عرب کے واسطے رحمت، عجم کے واسطے رحمت، وہ آیا لیکن آیا رحمت للعالمین ہو کر، وہ تمام جہانوں کے لیے آیا لیکن آیا رحمت للعالمین ہو کر۔ خدا پر تھا یقین پہلے بھی لیکن ان کا احسان ہے کہ آنکھوں میں یقین بھرنے لگا، عین الیقین بہت خوبصورت، ہو بہت کر خوبصورت۔ آنکھوں میں یقین بھرنے لگا، عین الیقین ہو کر خدا نے ان کو اپنے، خدا نے ان کو اپنے حسن کے سانچے میں ڈھالا ہے، کیا خوبصورت، چھنا ہے ان کا پرتو نور صبح اولی ہو کر، وہ اٹھا خاک بطحا سے سعادت کا امین ہو کر۔ ماشاءاللہ کیا خوبصورت کلام، خوبصورت انتخاب اور خوبصورت شاعری کے ساتھ اورنگزیب بھائی نے پیش کیا۔ میں بھی چاہوں گا 2 اشعار، آمد کا سلسلہ ہے اس حوالے سے۔ چاروں طرف نور چھایا، سبحان اللہ، آقا کا میلاد آیا، چاروں طرف نور چھایا، آقا کا میلاد آیا، خوشیوں کا پیغام لایا، لایا آقا کا میلاد آیا، سبحان اللہ، خوشیوں کا پیغام لایا، لایا آقا کا میلاد آیا، ہے شاد ہر ایک مسلمان، او جی کرتا ہے گھر گھر چراغ، چراغ، سبحان اللہ، ہے ماشاء شاد اللہ، ہر ایک مسلمان، کرتا ہے گھر گھر چراغ، گلیوں کو بھی جگمگایا، جگمگایا آقا کا میلاد سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آیا، گلیوں کو بھی جگمگایا، جگمگایا آقا کا میلاد آیا، جو آج محفل میں آئے، او جی من کی مرادیں وہ پائے، پائے پائے، جو آج محفل میں آئے، سیدھا مدینے وہ جائیں، سبحان اللہ، جائیں، جو آج محفل میں آئے، من کی مرادیں جو پائے، سب پر کرم ہو خدایا، خدایا آقا کا میلاد آیا، سب پر کرم ہو خدایا، خدایا آقا کا میلاد آیا، اللہ 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 اللہ
بے شک خوشیوں کا سما ہے، خوشیوں کا جہاں ہے، کیوں نہ ہو خوشیاں، کیوں نہ ہو دل خوش، دل باغ باغ، گھر والے خوش، بچے خوش، باہر جاؤ باہر بھی خوش، جو اپنا ہے وہ خوش، جو بیگانہ ہے تو شاعر کہتے ہیں نا نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے اسی کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ اسی کون ہے؟ ابلیس کے بارے میں تو کہا ہے صرف وہ خوشیاں نہیں منا رہا، باقی یقین جانیے سب خوشیاں منا رہے ہیں۔ جو اس پر اعتراض کرتا ہے ان سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یار گھر میں بچہ پیدا ہو تمہارا کتنی خوشی مناتے ہو، یہ تو سرور کائنات کی آمد ہے کہ جس کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات بنا دی، اس کی آمد پر بھی اگر خوشیاں نہ منائے، اس کی آمد پر، اپنے پیدا ہونے پر خوشی منائیں، سرکار کی آمد پر خوشی تو بنتی ہے اور بڑے جوم جام سے بنتی ہے، لیکن اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان اگر کوئی بھی خوشی مناتے ہیں اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہم لمٹ کراس کر کے کسی اور کی سنتوں پر نعوذ باللہ، کسی اور کے عمل پر ہم ان کے ٹرینڈ پر چل پڑیں۔ اس پر بھی ہمیں تھوڑا سا لمٹ رکھنی ہوگی۔ ولادت کی ہرگز خوشی منانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اپنی لمٹس بھول جائیں، ہمیں اپنی لمٹس میں رہنا ہے۔ اگر ہمیں میلاد کی محفل سجانی ہے تو اس چیز کا بالکل خیال کرنا ہے کہ صبح فجر کی نماز فرض ہے، محفل فرض نہیں ہے، فجر کی نماز فرض ہے، اس کو بھی ادا کرنی ہے، عشاء کی نماز پڑھ کر محفل میں جانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ارد گرد کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ نے اسپیکر لگا ہی دیے ہیں تو خیال رکھیں کہ اس کی زیادہ آواز کسی اور کے گھر میں نہ جائے، یہ بھی گناہ ہے۔ ہم پوری رات محفلیں کرتے ہیں، ایک مائک میں نے پکڑا ہے، میرے پیچھے 6 نعت خوانوں نے پکڑا ہے، 6 کی آوازیں دبا کر جا رہی ہیں، مائک بھی بیچارہ کہہ رہا ہے خدا را تھوڑا سا مجھ پہ بھی طرز کھاؤ، ہمیں طرز کھانا ہوگا، اگر ہم نہیں طرز کھائیں گے تو کون کھائے گا؟ اس چیز کا بھی ہمیں خیال کرنا ہوگا۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سچی ہوتی ہیں، کڑوی بھی ہو جاتی ہیں، بری بھی لگتی ہیں، ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہمیں برا نہیں ماننا، ہمیں جو سچ ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے، ہمارا یہی وتیرہ ہے۔ اور ہم سرکار کا میلاد مناتے ہیں، کسی بھی محفل میں جائیں وہاں سے کچھ لے کر آئیں، لنگر کے علاوہ کچھ لے کر آئیں وہاں سے۔ ہم کسی محفل میں گئے ہیں اگر، تو گھر پہ آ کر اگلے دن صبح اپنے بچوں کو بتائیں کہ علامہ صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ کاش کہ ہماری محفلوں کا رنگ ایسا ہو جائے جب ہم محفل سے گھر واپسی پلٹیں تو ہم کوئی حدیث یاد کر کے آئیں، کوئی قرآن کی ایک آیت یاد کر کے آئیں۔ نعت خواہ نے نعت پڑھی ہے، نعت خواہ کو بھی چاہیے ایسے کلام پڑھے سامنے والے کو سمجھ بھی آئے، تاکہ وہ جب گھر آئے اپنے بچوں کو نعت پڑھ کے سنائے کہ بیٹا یہ کلام آپ بھی پڑھو، وہ خود بھی پڑھے، تب تو محفل میں جانے کا فائدہ ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں کرنی، صرف لنگر کھانے جانا ہے، تو پھر محفل میں جانے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ گھر میں بیٹھ کر یوٹیوب پہ لگا کر محفل سن لیجئے، آپ کو اس کا شاید زیادہ ثواب مل جائے۔ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ اس مرتبہ میلاد جذبے کے ساتھ ضرور منائیں گے، لیکن اس میں اپنی اصلاح بھی کریں گے، کچھ سیکھ کے آئیں گے۔ ٹی وی پہ اگر محفل لگی ہوئی ہے تو اس سے بھی ہمیں کچھ سیکھنا ہے، نور ہدایت سے انشاءاللہ میں بھی سیکھوں گا، آپ بھی سیکھیں گے۔ یہی وینس ٹی وی کا مقصد ہے، پروگرام کرنے کا مقصد ہے کہ ہم دین اسلام کے حوالے سے کچھ سیکھ سکیں۔ اور میں اپنے معزز مہمانوں کا دوبارہ سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ رومان صاحب آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائیں، آپ کا گلا ڈسٹرب ہے، خیر ہے، ہوتا رہتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میرا بھی یہی حال ہے۔ اور رنگزیب بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ بھی تشریف لائے، اللہ پاک آپ کی آواز میں بھی برکت عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے، آپ سے ہمیشہ کی طرح گزارش ہے اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار، سب کا خیال رکھیے، ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔